बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को शौकत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, प्रोग्राम है टाइम टू टॉक जो आप देख रहे हैं लिब्रा न्यूज़ से। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आपके सामने लाते हैं और मुख्तलिफ़ इवेंट्स जो हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ दिनों में होने वाली जो तकारीब हैं उनके हवाले से बात करते हैं। 23 मार्च यौम इक़रारदाद पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और बिलखुसूस पाकिस्तान और कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में आज का दिन जो है वो बड़ी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मना रहे हैं। और आज के दिन की अहमियत और अफादियत पर बात हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और मुख्तलिफ़ स्कूलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर तकारीब का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक मरकज़ी तकरीब हुई जिसमें सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बैरून मुल्क से आए हुए जो लोग हैं उन्होंने भी शिरकत की। इस मौके पे पाक आर्मी के जवानों ने मुख्तलिफ़ ज़ायरे भी जो है वो उनकी तरफ से जो वहाँ पे उन्होंने अपने करतब वहाँ पे दिखाए। फ़ज़ाइया का जो एक खूबसूरत वहाँ पे एक मुज़ाहिरा दिखाया गया। उसके अलावा पाक बर्री बहरी और दूसरी जो अफवाज हैं उनकी जो परेड जो है वो भी वहाँ पे हुई। इस मौका पे रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए और पाकिस्तान भर से जो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग, स्क्वाड्स वगैरह, तालबात के ग्रुपों ने इसमें शिरकत की और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम। और ये तकरीब का, इस तरह की तकारीब का सिलसिला लोकल सतह पे भी हमारे, अगर बाग की हम बात करें तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की तकारीब का सिलसिला जारी रहा। एक मरकज़ी तकरीब यहाँ FG स्कूल में मुनक़िद हुई जिसमें ब्रिगेड कमांडर अमजद इकबाल साहब मेहमान खुसूसी थे और डिप्टी कमिश्नर बाग सरदार अब्दुल वहीद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ये यौम इक़रारदाद पाकिस्तान के हवाले से एक जो प्रोग्राम आज के दिन की जो आप कह लेंगे 23 मार्च जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन के हवाले से हम इसकी बात करें कि ये दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद इस बात की ऐद करना होता है, इस बात की तजदीद करनी होती है कि हम पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे और उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो बात मैं करना चाहूँगा वो है फेस्टिवल के हवाले से। स्प्रिंग फेस्टिवल गुज़श्ता साल नाज़रीन आपको याद है कि बाग में एक फेस्टिवल जो है यहाँ पे उसका एक इनेकाद किया गया था। 3 रोज़ा फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था और उसके जो उस वक्त जो इंतज़ामात किए गए थे वो और फिर उसमें जो लोगों की शिरकत थी वो बड़ी तारीख़ी नौयत की थी और बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग जिन्होंने उस को देखा था या नहीं देख सके तो उन्हें इस बात का अफसोस था कि वो इस फेस्टिवल में शरीक क्यों नहीं हुए। आपको याद है मुख्तलिफ़ उसमें प्रोग्रामात जो हैं वो दिखाए गए थे, मुख्तलिफ़ तरह के मनाजिर आपने देखे। किड्स अरीना वहाँ पे मौजूद था, बच्चों के लिए पैराग्लाइडिंग का जो है वो मुज़ाहिरा किया गया था और इसी तरह दीगर जो स्कूलों के प्रोग्राम वहाँ पे थे। लोकल जो कल्चरल है उसको कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे। उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्रामात थे वो वहाँ पे जो है वो मुनक़िद हुए थे और उसको बरकरार रखते हुए, इसी रिवायत को कायम रखते हुए इस साल भी इंतज़ामिया ने पाक आर्मी से मिलकर ये फ़ैसला किया है कि इस साल भी 20 से 23 अप्रैल तक यानी 4 रोज़ तक ये इस तरह का जो फेस्टिवल है उसका इनेकाद जो है वो किया जाएगा। उसके लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं, कमेटियाँ बना दी गई हैं। स्टॉल्स की बुकिंग के लिए जो है वो दफातर से राब्ते लोगों ने शुरू कर दिए हैं। 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक स्टॉल्स बुक किए जाएंगे। कारोबारी जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसी तरह जो इसके दीगर इंतज़ामात हैं उन पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर बाग जो है वो भी निगरानी कर रहे हैं। पाक आर्मी के जवान भी उनके साथ जो इसमें अपना जो भरपूर हिस्सा है वो भी डाल रहे हैं। इंतज़ामिया के दीगर जो सियासी और समाजी लोग हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर बाग सरदार अब्दुल वहीद साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की, नाज़रीन हम यहाँ पे आपको वो दिखा देते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया था और वो 20 से 23 अप्रैल के दौरान हुआ। उस तजर्बे को सामने रखते हुए इस साल भी ये फ़ैसला हुआ है कि इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए और आज मैं आपके सामने उसकी कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखूँगा ताकि एक तो ये कि बाज़ाब्ता हम आप लोगों तक और आपके ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपसे कुछ आरा भी लेंगे
क्योंकि मशावरत का अमल मुख्तलिफ सतहों पर जारी रहता है ताकि ये हो कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और काबिल कबूल और फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं। मेरे जहन में इसके कुछ फ़वाइद हैं, आपके जहन में भी होंगे, ताकि ये कि इसके जो असल फ़वाइद है वो जो हमारी ये बैठक है इसके बाद हमारे और बहुत सारी होंगी, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि गुज़श्ता साल हमारा प्रोग्राम हमारी और लोगों की तवक्कुआत से बढ़कर हुआ। उसमें एक जो आपके हवाले से या हम सबके हवाले से एक जो कमी महसूस की गई थी वो ये थी, बाकी तो चूँकि इंतज़ामी कमियाँ हर जगह होती हैं उनको हम अपनी सतह पर ठीक कर सकते हैं, वो ये थी कि जो इसकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी नेशनल मीडिया में वो शायद उतनी नहीं हुई, और इस कमी को पूरा करने के लिए हम साफ़ी बरादरी को साथ शामिल करके इस साल उसमें ये इजाफा करेंगे कि हम नेशनल मीडिया के साथ उसको साथ मिला के इस दफ़ा इस प्रोग्राम को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, पाकिस्तान में और बैरूनी पाकिस्तान भी ताकि नहीं जाए। और दूसरा इसके लिए हमने ये किया है कि इस दफ़ा ISPR को इन्वॉल्व किया है कि उनके भी चूँकि ज़रिए अगर जाएगा तो फिर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। और इसका एक जो अहम मकसद है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर कोई एक्टिविटी होती है अच्छी, हमारे हिसाब से अच्छी या बुरी, दोनों सूरतों में जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मीडिया तक जाए। मसलन हिंदुस्तान कोई काम करता है वो कोशिश करता है और फिर उसको मीडिया तक पहुंचाने की इसलिए कोशिश करता है कि वो अपनी नेक नामी चाहते हैं। हमारे हिसाब से या कश्मीरियों के हिसाब से हमारे मीन्स जब हम कहते हैं तो मैं बात सिर्फ कश्मीरी बात कर रहा हूँ कि कश्मीरियों के हिसाब से जब कोई बात होती है वो कोई जुल्म करता है तो कश्मीरियों की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म पूरी दुनिया में शेयर हो और हिंदुस्तान को मजबूर किया जाए कि उस जुल्म से बाज आए। उस तनाज़ुर में देखें तो ये जो हम इवेंट्स करते हैं इसमें हमारे मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो सिविल इंतज़ामिया है, पुलिस है, फौज है या आप सारे लोग हैं, साथी हैं, अवाम हैं, हम मिल के एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए, वो लोगों को ये फ़र्क पता चले कि मकबूजा कश्मीर में कैसे हालात चल रहे हैं, हमारे यहाँ कैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन इसलिए आप सबको इकट्ठा करने का मकसद था। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें आपके साथ टाइम लाइन शेयर कर लीजिए। इस दफ़ा जो हमारा प्रोग्राम था वो ये है कि 20 से 23 अप्रैल के दरमियान होगा। पहले दिन हमें खुशी है कि कोर कमांडर रावलपिंडी और GOC मरी और चीफ सेक्रेटरी AJK तीनों ने अपने अपने तौर पे इसमें शिरकत की हामी भरी है, कंसेंट दी है। तो इफ्तिताई तकरीब में कोर कमांडर और GOC मरी से तो बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम देंगे, इसकी दावत देंगे तो वो भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। जो हमारा दूसरा तीसरा दिन होंगे उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी मुकामी जो सियासी क़यादत है उसको और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी क़यादत है उसको और जो इख्तितामी तकरीब होगी उसमें भी प्रेसिडेंट AJK इंशाल्लाह पिछले साल की तरह होंगे और हम कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल हों AJK के। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सरदार अब्दुल वहीद साहब जो डिप्टी कमिश्नर बाग हैं उन्होंने बात की है कि फेस्टिवल को कामयाब करने के लिए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को इसमें यकीनी बनाने के लिए इंतज़ाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और उसके लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं और सारे लोग मिल के इसको कामयाब करने के लिए अपना जो है वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि वो इस सिलसिले में अपना भरपूर तावन करें। नाज़रीन, ये थी बात फेस्टिवल के हवाले से जो हम आपको इससे पहले दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 24 मार्च के हवाले से। 24 मार्च जो है ये TB का आलमी दिन है जिसको तप दिक भी कहते हैं और पूरी दुनिया में ये दिन बड़े एहतमाम से बनाया जाता है।
ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جو پہلے لا علاج ہوتا تھا، لیکن ایک عرصے سے اس پہ مکمل علاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس پہ بیرون ملک سے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، محکمہ صحت بھی اس پہ کام کر رہا ہے، اسپیشل بلکہ ایک ادارہ اس کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس بیماری کے کنٹرول کے لیے اور اس کو بالکل پوری نگرانی میں جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی اور مریضوں کو اس حوالے سے کنٹرول بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ انتہائی خطرناک مرض ہے جو جان لیوا ہے، لیکن قابل علاج ضرور ہے، اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس یعنی 24 مارچ کو یہ دن چونکہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو لبرا نیوز نے اس حوالے سے بھی اہتمام کیا اور کوشش کیا ہم نے کہ ہم مختلف جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم بات کر سکیں اور اس دن کی جو اہمیت اور افادیت ہے اسے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ تو جو سید لطیف حسین شاہ ڈسٹرکٹ لیپروسی کنٹرولر ہیں اور کوآرڈینیٹر ہیں ٹی بی سینٹر باغ کے، ان سے ہم نے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹی بی ہے اس کی علامات کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چونکہ کھانسی اور مسلسل اگر بخار ہو تو یہ ٹی بی کی علامات ہیں۔ انہوں نے دیگر جو تفصیلات اس حوالے سے بتائی، ناظرین یہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج ٹی بی ورلڈ ڈے کے حوالے سے پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں بات چیت کا یہ سلسلہ ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیبل نیٹ ورک والوں کا بھی کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دے سکیں۔ تو اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ٹی بی کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی بنیادی 4 بڑی علامتیں ہیں، جس میں پہلی علامت ہے کھانسی کا مسلسل 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے زیادہ مسلسل کھانسی کا ہونا، بھوک کا نہ لگنا، وزن کا کم ہونا اور رات کو پسینہ آنا یا ہلکا بخار کا ہونا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ جس کو پتہ ہوگا تو وہ ابتدائی میں اس کی تشخیص ہو جائے گی اور مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے اور جلدی ٹھیک ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے ٹی بی کی ابتدائی علامات جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہوگا تو تشخیص میں بھی آسانی ہوگی اور علاج میں بھی آسانی ہوگی اور مکمل علاج بھی کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی بی سے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ چند احتیاطی تدابیر اگر اختیار کی جائیں تو ہم ایک بڑی موذی مرض سے بچ سکتے ہیں اور باقیوں کے پھیلانے میں بھی مددگار سے بچ سکتے ہیں۔ وہ بنیادی چیزیں 2-3 کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا ہے کہ اپنے تمام 5 سال کم عمر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ دوسرا، جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کریں۔ اور تیسرا ہے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کو اس انداز سے بنائیں کہ اس میں سورج کی روشنی اور ہوا کا آنا جانا اس میں ہو اور سورج کی روشنی کہیں نہ کہیں سے ضرور اس میں داخل ہو۔ اور جتنے بھی کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اگر ہم صفائی کریں تو کم از کم 46% ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم عام بیماریوں سے، اس کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی میری طرف سے یہی آج کے دن کے حوالے سے اپیل ہے کہ آپ ان علامات کے ساتھ جتنے مریضوں کو علامات کے ساتھ جن افراد کو دیکھیں تو انہیں قریب ترین جو ہمارے ہیلتھ سینٹر ہیں ان میں بھیجیں۔ ٹی بی کا تشخیص اور علاج دونوں مفت ہیں، تو اس سے آپ سارے مستفید ہوں۔ تو ٹی بی کی علامات ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مسلسل 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی کا ہونا، رات کو ہلکا بخار ہونا، وزن کا کم ہونا اور بھوک کا نہ لگنا، یہ ٹی بی کے علامات۔ ان میں سے جس کو بھی کہیں آپ دیکھیں تو اسے قریب ترین مرکز صحت ضرور ریفر کریں۔ یہ تھے سید لطیف حسین شاہ، اور اس کے بعد ہم نے بات کی جو سید شوکت بہاری ہیں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر MALC، ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان یا پوری دنیا، پاکستان میں یا آزاد کشمیر یا بالخصوص باغ میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کتنی اچیو کر پا رہے ہیں وہ ٹارگٹس جو ان کو اس کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں جو ان کو مل رہے ہیں۔ تو شوکت بہاری جو ہیں ان کی گفتگو ناظرین یہاں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اگر ہم اوور آل بات کریں آزاد کشمیر اور باغ کی ٹیوبرکلوسس کی جو کرنٹ سچویشن ہے، تو اس میں ریسنٹلی جو ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے اس میں 2018 میں جو ہماری جو PPM اور پبلک اور پرائیویٹ مکس کا جو کمپائل ڈیٹا ہے اس میں 5031 پیشنٹ جو ہے نا وہ پورے آزاد کشمیر میں رپورٹ کیے گے۔ 2018 کی جو رپورٹ ہے اس میں اگر ہم باغ کو جو ہے انالائز کریں تو باغ کے اندر جو ہے وہ 904 جو ہے وہ کیس ہم نے جو ہے وہ رپورٹ کیے ہیں، اور یہ PPM اور یعنی پبلک اور پرائیویٹ مکس دونوں نے مل کے جو ہے نا یہ ہماری کنسولیڈیٹڈ رپورٹ ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو ہے وہ جو اس کا سکسیس ریٹ ہے، ٹریٹمنٹ سکسیس ریٹ، وہ 98% رہا ہے، اور عمومی جو ٹریٹمنٹ سکسیس ریٹ جو ہے وہ 85 تک جو انڈیکیٹرز ہیں WHO اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ہمارا 98% ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا جو CDR ہے، کیس ڈیٹیکشن ریٹ جو ہے، جو WHO اور گلوبل فنڈ کے انڈیکیٹرز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ 70% جو ہے وہ ہیڈ ڈسٹرکٹ کو رپورٹ کرنے ہوتے ہیں، اور باغ کے اندر جو ہے نا، اگر میں اس کو یہاں پر آپ کو بتاؤں تو باغ کے اندر جو ہے نا وہ 76% جو ہے، یعنی اس انڈیکیٹر کو بھی جو ہے ہم نہ صرف جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں بلکہ جو ہے اوور اچیو جو ہے نا کر رہے ہیں۔ ورلڈ TB ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ باغ کے اندر جو ہے ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہے محکمہ صحت عامہ باغ کے ساتھ مل کے، جس کے اندر جو ہے ہم نے ڈسٹرکٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے اس میں انوالو کیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، مختلف جو ہے نا ریلیجیس اسکالرز ہیں، لائرز ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان تمام جو ہے وہ اداروں کے اندر جو ہے ہمارے جو ڈسٹرکٹ TB کوآرڈینیٹر ہیں، اور ہمارا جو دوسرا عملہ ہے وہ اپنے جو ہے سیمینارز اور جو ہے ان اس طرح کے پروگرام جو ہے نا آرگنائز کرے گا، اور جس میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آج کے اس دن کی کیا اہمیت و افادیت ہے، اور یہ 24 مارچ جو ہے یہ کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس بیماری کے حوالے سے جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کیا بنیادی جو ہے وہ علامات ہیں، اور اس کی کیا جو ہے وہ پریکاشس میئرز جو ہے ہم جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ تو MALC جو ہے وہ محکمہ صحت عامہ باغ کے ساتھ مل کے جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کر رہی ہے۔ اس میں جو ہے ہمارا میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی لیزان بھی ہے، تو میں جو ہے لبرا نیوز ٹائم ٹو ٹاک کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ہمیں موقع فراہم کیا ہے، تاکہ ہمارا یہ جو میسج ہے، یہ جو اس سال کی جو 2019 کی جو تھیم ہے، اٹس ٹائم ٹو اینڈ TB، اس کو جو ہے ہم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلا سکیں۔ انصر قادر بھی MALC کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پبلک کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو انصر قادر کی جو گفتگو ہے ناظرین یہاں آپ کے لیے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک عوام کی شمولیت کی بات ہے تو میں یہ عوام سے اپیل کروں گا کہ اس بیماری یعنی TB کی جو یہ بیماری ہے، اس حوالے سے لوگوں کو ساتھ آپس میں مل جل کے ایک دوسرے سے زیادہ تعاون کریں، یعنی جو افراد مشکوک نظر آئیں جن میں TB کی علامات پائی جاتی ہیں، یعنی کھانسی، بخار یا کمزوری ہونا یا بلغم میں خون کا آنا، تو ان کو متعلقہ TB سینٹر لیبارٹریز کے اوپر ریفر کریں، ان کا بلغم کا معائنہ کروائیں، ان کو اس بیماری کے متعلق آگاہی دیں تاکہ لوگ کے درمیان یہ بیماری زیادہ سے زیادہ پھیل نہ سکے، چونکہ یہ بیماری ایک افراد سے دوسرے افراد کو پھیلتی ہے اور متاثر کرتی ہے۔ اس لیے اگر زیادہ سے زیادہ لوگ مشکوک لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے جن کے چانسز ہیں وہ لیبارٹریز کی طرف آئیں گے، TB سینٹر کی طرف آئیں گے، تو وہ وہاں سے ڈائگنوز ہو جائیں گے اور اپنا بر وقت علاج شروع ہونے سے وہ بیماری پھیلانے سے قاصر ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، اور ابھی چونکہ TB کی بیماری کا جتنا بھی اسٹاف ہے وہ سارا ٹرین سٹاف ہے، یعنی ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین یہ جو TB ڈے ہے اس کے حوالے سے اسپیشل پروگرام بھی باغ میں ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر باغ نے بھی شرکت کی اور دیگر اداروں کے لوگ بھی شریک ہوئے، اور اس موقع پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اس دن کی اہمیت اور افادیت پہ بات کی۔ ڈاکٹر سردار منظور حسین خان جو DHO باغ ہیں، ان سے ہم نے اس دن کے حوالے سے اور اس دن کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں جب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ لیبرا نیوز کے ناظرین کے لیے یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ ورلڈ TB ڈے جو ہر سال منایا جاتا ہے 24 مارچ کو، وہ چونکہ اس دفعہ 2 دن ہم پہلے کر رہے ہیں، اس کی سیلیبریشن اس لیے کریں گے 2 چھٹی کے دن آ گئے تھے۔ یہ دن ہر سال پورے دنیا میں، پاکستان میں اور اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس دن کا مقصد بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ TB کے حوالے سے ایک اویئرنیس پیدا کر سکیں، کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ TB کس طرح ہوتی ہے، کس طرح پھیلتی ہے، ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ہماری جو فیسلٹیز ہیں، جہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جہاں اس کی ڈائگنوسز ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ اس کے کہاں کہاں ہمارے مراکز موجود ہیں، تاکہ ان سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس دفعہ بھی چونکہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہر سال TB
ڈے کے موقع پر ایک اپنا تھیم جاری کرتی ہے اس کے حوالے سے، جس کو فوکس کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ کا جو 2019 کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ٹائم ٹو اینڈ ٹی بی. تو ابھی دیکھیں ٹی بی کو چونکہ بہت عرصے سے یہ ایک بیماری موجود ہے اس کے اندر بہت کام بھی اس کے اوپر ہو رہا ہے. ایم ایل سی اس پہ کام کر رہی ہے، باقی جو مختلف این جی اوز بھی اس کے ساتھ جو مسلک ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو 5 لاکھ لوگ ٹی بی سے مر جاتے ہیں. تو اس کی جو وجوہات ہیں انہی کو جاننے کے لیے آج کا جو یہ دن بنایا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو پبلک پرائیویٹ مکس جو ہے اس کے تحت بھی جو منسلک ہیں ہماری ایم اے ایل سی کے ساتھ جو این جی اوز ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں. اسی سلسلے میں آج جو ہمارے ماشاء اللہ ایک اچھا سیمینار بھی ہم نے منعقد کرایا. اس سیمینار کے اندر بھی لوگوں کو ہم نے یہی اویئرنیس دی ہے کہ ہم ٹی بی کو خاتمے کی طرف کس طرح لے جا سکتے ہیں، کس طرح ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور لوگوں کے اندر زیادہ جو وہاں جو آڈینس تھے بھی ان سے بھی ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ آپ اپنے جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اس میں بھی ہم اپنا رول ادا کریں. سارے لوگ اپنا رول ادا کریں گے تو ہم اس کو ٹی بی کو جو کی خاتمے کی طرف جا سکتے ہیں. ہم چونکہ پاکستان بھی اس وقت ہائی برڈن کنٹریز میں ہے جہاں ٹی بی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان ہائی برڈن کنٹریز میں پاکستان کا شمار بھی ہے. اسی طرح ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی بعض اضلاع ہیں جس میں ٹی بی کی شرح پیشنٹس کی بہت زیادہ ہے. باغ بھی اس کے اندر ہے، دوسرے اضلاع بھی ہیں. تو اس لیے ہم آزاد کشمیر کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے جو ٹی بی کے لوگ ہیں، ٹی بی سے منسلک لوگ ہیں، وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. باغ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو ہمارے انڈیکیٹر ہیں ٹی بی کے خاتمے کے سلسلے میں اس میں بھی ہمارے پہلے نمبر پہ آتا ہے باغ ہمیشہ. تو اس میں ہمارا جو اسٹاف ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی بھرپور کاوشیں شامل ہیں. ہم اس کو مزید بہتر کریں گے اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا جو ہم ٹی بی کو جو ہے نا یہ اس کو خاتمے کی طرف خاتمہ کریں گے. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سردار منظور حسین خان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر باغ، جو گفتگو کر رہے تھے ٹی بی ڈے کے حوالے سے. 24 مارچ کو یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. اور باغ سے ہم آپ کے لیے یہ آج کے دن کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہے یا جو پروگرام اس سلسلے میں ہوئے یا جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین آپ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ ٹائم ٹو ٹاک نیوز کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.timetotoknews.com وزٹ کر سکتے ہیں، جو اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے آپ ہماری تازہ ترین خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ لبرا نیٹ ورک میڈیا سینٹر کا پیج لائک کر کے ہماری ویڈیو اور اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ٹائم ٹو ٹاک کا پیج فیس بک پہ لائک کر کے آپ ہماری تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.